چیونٹیاں کھانے والے اس مارخور کو معلوم ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ قریب ہی موجود جانوروں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم بیلس کے جنگل میں ہیں جو ہزاروں جانوروں کا گھر ہے۔ سانپ کے منہ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتا مینڈک لگتا نہیں کہ بچ جائے گا۔ بیلس کے اس جنگل کا بھی یہی اصول ہے، کھا جاؤ نہیں تو کھا لیے جاؤ گے۔ 1700 مربع کلومیٹر پر محیط اس جنگل کو بیلس کا نگینہ بھی کہتے ہیں۔ نیشنل پارک نامی یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی حفاظت پر رینجرز مامور ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں کیونکہ ان کا کام خطرناک ہے۔ ہمیں ان کے چہرے دکھانے کی اجازت نہیں۔ ان کے سربراہ ہی ہم سے بات کرنے کو تیار ہوئے۔ Yeah, I have been fired at. ہاں، مجھ پر بھی کئی مرتبہ گولیاں چلی ہیں۔ متعدد بار اس وقت فائرنگ کی گئی جب ہم فوجیوں یا دوسرے رینجرز کے ساتھ گشت کر رہے تھے۔ مسلح شکاری کبھی کبھار نظر بھی آتے ہیں اور کبھی نہیں۔ آپ یہاں جنگلی حیات کی حفاظت کرنے آئے ہیں اور آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہم گوئٹے مالا سے صرف 10 کلومیٹر دور ہیں۔ سرحد جنگل کے درمیان سے گزرتی ہے۔ جانور پکڑنے کے لیے اکثر شکاری پڑوسی ممالک سے غیر قانونی طور پر یہاں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ یہ قیمتی مقامی جانور اور پودے چوری کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پر منشیات کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس راستے پر کوئی انسانی سرگرمی تو نہیں ہو رہی۔ اگر یہ علم ہو جائے کہ یہاں کوئی نہیں تو اس راستے کی نگرانی کی ضرورت دوبارہ نہیں پڑتی۔ یہاں کٹی ہوئی ٹہنیاں بتاتی ہیں کہ حال ہی میں یہاں کوئی آیا تھا۔ پیروں کے نشان بھی ہیں۔ نشان گہرے ہیں، یعنی جو کوئی یہاں سے گزرا ہے اس کے پاس کوئی بھاری چیز تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے جنگل سے کچھ چوری کیا ہو۔ آج رینجرز اس ملزم کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس قدرتی جنت میں جرائم ایک سنگین مسئلہ ہے۔ حال ہی میں یہاں فائرنگ میں گوئٹے مالا کا ایک لڑکا مارا گیا تھا۔ چند ہفتے پہلے مایا تہذیب کے ایک تاریخی مقام پر ایک پولیس اہلکار کو گولی مار دی گئی تھی۔ اس جنگل کی حفاظت کے لیے حکومت نے کافی زیادہ رقم خرچ کی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ یہاں بیلس کے چڑیا گھر میں لوگ مختلف اقسام کے جانوروں کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس چڑیا گھر میں صرف مقامی جانور ہی رکھے گئے ہیں۔ ان میں خرطوم دار بھی ہے جو بیلس کا قومی جانور ہے۔ یہاں چیتے بھی ہیں جو ملک کے جنگلوں میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کو فخر ہوتا ہے، یہ جاننا کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں ایسے خوبصورت جانور بھی رہتے ہیں۔ ہانا ملکی وزارت برائے ماحولیات کے فارسٹ مینجمنٹ ڈویژن میں کام کرتی ہیں، لیکن وہ بائیو ڈائیورسٹی فینانس انیشیٹو یا بائیوفن کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ بائیوفن کے قیام کا مقصد بیلس میں بائیو ڈائیورسٹی ایکشن پلان کے خرچ کا اندازہ لگانا تھا۔ ان کی حفاظت کرنا سستا کام نہیں۔ ہم نے اب تک جنگلی حیات کی حفاظت پر ہونے والے اخراجات کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ بائیوفن ادارہ یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں مدد ملے گی۔ اس منصوبے کے لیے چکیبل مرکزی علاقہ ہے۔ آج ہانا دورے پر ہیں۔ وہ اس منصوبے پر آنے والے مالی اخراجات کی جانچ پڑتال کر رہی ہیں۔ یہ لاس چیواس نامی تحقیقی ادارے جا رہی ہیں جہاں طوطوں کی افزائش نسل کی جاتی ہے۔ یہاں 1 درجن سے زائد مکاؤ نامی طوطوں کی افزائش کی جا چکی ہے۔ جنگل میں اکثر ان کے گھونسلے شکاری لوٹ لیتے ہیں۔ چیکو ان کی ہر وقت دیکھ بھال کرتا ہے۔ مکمل افزائش کے بعد انہیں جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس مناسب فنڈز ہوتے تو ہم جنگل میں ایسے زیادہ طوطے رکھ سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ فنڈز حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ فنڈز میں کمی ہر جگہ مسئلہ ہے۔ ہمیں نئے طریقے تلاش کرنا ہوں گے۔ ہمیں یہ شناخت کرنے کی ضرورت ہے کہ حیاتیاتی تنوع کے انتظام کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور آئندہ کہاں سے آئیں گے۔ چکیبل کا منصوبہ صرف آغاز ہے۔ بیلس کا 40% علاقہ جنگلی حیات کا علاقہ ہے اور اتنے بڑے علاقے کی حفاظت مہنگا کام ہے۔